چوتھا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ کی صفت قدرت، اسی صفت قدرت کو صفت اختیار کہہ لو، اختیار کہہ لو، قدرت کہہ لو، اللہ مختار کل ہیں، پوری کائنات کے میں جو تصرف کرنا چاہیں اللہ کر سکتے ہیں۔ یہ بریلوی کہتے ہیں نہیں، اللہ کے علاوہ حضور بھی مختار کل ہیں اور اولیاء بھی مختار کل ہیں۔ حضور بھی جو چاہیں کائنات میں الٹ پلٹ کر ڈالیں، حضور کو اختیار اللہ ہے، وہ دیا ہوا اللہ کا ہے، وہی عطائی و ذاتی کا مسئلہ۔ اسی طرح سے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں ان کو بھی اختیار کامل حاصل ہے، وہ کائنات میں جو چاہیں الٹ پلٹ کر دیں۔ یہ مسئلہ، چوتھا مسئلہ پیدا ہوا، مختار کل کون ہے؟ دیوبند کہتا صرف اللہ مختار کل، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حضور کی توہین ہے، اس کو وہ حضور کی توہین قرار دیتے ہیں، اس لیے دیوبندی کافر ہیں، حضور کی توہین کرتے ہیں۔ دیوبند یہی کہتا ہے کہ مختار کل صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے عاجز بندے ہیں۔ اپنی جگہ پر وہ انبیاء ہیں، سید الاولین ہیں، وہ اولیاء ہیں، بڑے رتبے ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے وہ عاجز بندے ہیں۔ ہمارے اعتبار سے بڑا مقام ہے ان کا، لیکن اللہ کے اعتبار سے وہ عاجز بندے ہیں۔ مختار کل اللہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ حقانی صاحب انڈیا میں ایک وائز مقرر گزرے ہیں، وہ بریلویوں کے خلاف بڑی زور کی تقریریں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ڈرامہ، افسانہ بنایا بامبے میں تقریر کرتے ہوئے۔ پہلے بامبے 90% بریلوی تھے، وہاں تقریر کرتے ہوئے افسانہ بنایا جو غلط ہے۔ انہوں نے کہا ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو علاقے کے سبھی لوگ، سبھی انسان میمورنڈم لے کر بارگاہ خداوندی میں پہنچے کہ پروردگار عالم ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی۔ یہ میمورنڈم لے کر گئے تو دیکھا کہ اللہ میاں منہ لٹکائے بیٹھے ہیں، پژمردہ، افسردہ۔ میمورنڈم پیش کیا تو اللہ میاں نے کہا تم لوگ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ارے وہ چوتھے آسمان پر قادریہ بیٹھا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، جاؤ اس کے پاس۔ قادریہ یعنی پیران پیر، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ، کہ وہ قادریہ چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہے، سب اس کے پاس ہے، جاؤ اس کے پاس، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ ڈرامہ ہے تو بہت سخت مخالفت ہو گئی، لوگ قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ان کو۔ تو ایسا غلط انداز ہے۔ ایک دوسرا کوئی ڈرامہ کسی نے بنایا ہے کہ ملک الموت جا کر کے کسی کی روح قبضہ کر کے ملک الموت چلے گئے، وہ مجھے پورا ڈرامہ یاد نہیں ہے۔ تو لوگوں نے جا کر کے ان سے کہا، حضرت، ایک بزرگ سے کہا، حضرت ہمارے فلاں آدمی مر گیا۔ مر گیا؟ انہوں نے جبریل کو بلایا، آؤ، تو کہا وہ تھیلا لاؤ جس میں تمام روحیں ہیں۔ وہ تھیلا لے لیا اور اندر سے وہ روح نکال کے واپس، جاؤ زندہ ہو جاؤ۔ ایسی سب بکواس لوگ کرتے رہتے ہیں۔ گویا اولیاء حضور ہی کو نہیں، اولیاء کو بھی اختیار کل ہے، جو چاہے تصرف کریں، جس چاہے جو چاہے ہیر پھیر کریں۔ پھر اس کو انہوں نے کرامت کے ساتھ رلایا، جیسے معجزہ برحق ہے، شرح عقائد میں ہے کرامت الاولیاء حق۔ کرامت کیا ہے اور اختیار کامل کیا ہے؟ کرامت یہ ہے کہ جب اللہ چاہیں کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت ظاہر کرے۔ مجھے عبد الرحیم بھائی نے قصہ سنایا، لندن والے، لندن میں ہماری مسجد کا صدر ہے، اس نے ابھی مجھے قصہ سنایا
کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا اسد مدنی قدس سرہ کی ان کے بڑے بھائی ہیں سلیمان بھائی، انہوں نے دعوت کی تھی، تو جیسے دعوت میں ہوتا ہے 10 12 15 آدمیوں کا کھانا بنایا تھا۔ اب مولانا جب گھر دعوت کھانے پہنچے تو ان کے ساتھ ایک بھیڑ چلتی تھی، خاص طور پر بنگلہ دیش والے تو بڑے معتقد تھے، تو 50 60 آدمی ساتھ میں آ گئے۔ اب آ کر کے سب دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اب کھانا تو 10 12 آدمیوں کا ہے، تو مولانا نے خود کہا سلیمان گھبرا مت، تیرے پاس جو کھانا ہے لا مجھے لا کر دے دے۔ وہ دے دیا سب لا کر، خود نکال کر پلیٹوں میں دینا شروع کیا، کھاؤ بھائی چلو کھا لو۔ ابھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا اور سب شکم سیر ہو کر اٹھ گئے۔ تو یہ تو جب اللہ چاہتے ہیں تو کسی بندے کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت ظاہر کرتے ہیں، اس میں اس بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اس بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے اس کا تو دخل ہوتا ہے، لیکن وہ کام اللہ کرتے ہیں۔ کھانے میں برکت وہاں اسد صاحب نے نہیں پیدا کی، وہ اللہ نے پیدا کی، مگر ان کا اللہ سے جو ایک تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے اللہ نے وہ برکت پیدا کی۔ تو انہوں نے مختار کل کے مسئلے کو اس کرامت کے مسئلے کے ساتھ رلا دیا، اور طاہر القادری نے ایسے تمام واقعات زلزلے میں اکٹھا کیے اور کہا دیکھو ان کا مولوی اسد کھانے میں برکت کر سکتا ہے اور پیرانے پیر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول کچھ نہیں کر سکتے، یہ بکواس ہے۔ یہ تو کرامات ہے اور کرامات کا کوئی منکر نہیں، اور جیسے معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، جب اللہ چاہیں گے معجزہ ظاہر ہوگا، ایسے کرامتیں بھی ولی کے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، جب اللہ چاہیں گے ولی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہوگی۔ بہرحال انہوں نے اس مسئلے کو طاہر القادری نے زلزلے میں اور ان کو اس طرح سے رلایا کہ وہ اپنے بزرگوں کی یہ باتیں مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں حضور مختار تھے، اولیاء مختار تھے تو نہیں مانتے۔ ارے یہ تو کرامتوں کے واقعات ہیں، اور یہ کرامتیں تو اللہ کی پیدا کی اختیار میں ہے، نبی کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ میں مثال دوں ایک سفر میں، وقت ختم ہونے جا رہا ہے لیکن پھر بات رہ جائے گی۔ ایک سفر میں کھانا پانی ختم، تو لوگوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں رہا، تو ہمارے جو سواری کے اونٹ ہیں ان کو ہم ذبح کریں کھانے کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا کر لو بھائی۔ اب وہ چلے، حضرت عمر مل گئے، انہوں نے ذکر کیا کہ ہم حضور کے پاس گئے تھے، حضور نے پرمیشن دے دیا ہے کہ سواری کے اونٹ ذبح کر لو اور کھاؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندو، سواری کے اونٹ سے ذبح کر لو گے تو پھر سفر کیسے کرو گے؟ چلو واپس۔ سب کو لے کر واپس آئے اور حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ اگر سواری کے اونٹ ذبح کر لیں گے تو پھر سفر کیسے کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا پھر عمر ایسا کرو، قبیلے میں اعلان کرو، قافلے میں اعلان کرو کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہو لے آؤ۔ تو اس کے بعد 2 مٹھی کھجوریں تھی، کسی کے پاس 2 مٹھی ستو تھے، کسی کے پاس 2 روٹی تھی، وہ سب لائے اور ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا کر کے وہ ڈال دیا تھوڑا سا۔ حضور نے اس میں دعا پڑھ کے پھونکی اور فرمایا قافلے میں اعلان کر دو، لوگ اپنے اپنے تھیلے لا کر اس میں سے بھر جائیں۔ تو سب قافلہ آیا اور سب تھیلے لے کر کے سب بھر کر لے گئے، اور وہ دسترخوان پر جتنا تھا اتنا ہی رہا۔ تو اب دیکھو، پہلے جب صحابہ نے کہا تھا تو حضور نے کہا سواری کے اونٹ ذبح کر کے کھا لو، حضور کے اختیار میں ہوتا تو پہلے ہی نہ کہتے۔ جب حضرت عمر نے کہا کہ پھر سفر کیسے ہوگا، تو پھر حضور نے دعا فرمائی اور کھانا بڑھ گیا۔ تو یہ تو کرامتوں اور معجزات کا باب الگ ہے، اختیار کا باب نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے بندے اس کو اختیار سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضور بے مختار کل تھے، اور اولیاء کرام بھی اختیار کامل رکھتے ہیں۔ دیوبند کہتا ہے نہیں، وہ کہتے ہیں حضور کو اختیار کامل اللہ نے دیا تھا، اولیاء کو اختیار کامل اللہ نے دیا تھا، تعویل کرتے ہیں۔ دیوبند کہتا نہیں، اللہ نے کسی کو اختیار کامل نہیں دیا، اختیار کامل اللہ ہی کا ہے۔ اس صفت میں حضور اللہ کے ساتھ کوئی مخلوق شریک ہو سہیم نہیں ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ.